السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر شازیہ عثمان۔ مجھے امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیر و عافیت میں ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ایک آزمائش میں سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور آپ نے اپنے گھروں پر رہنا ہے، باہر نکلنے کی ضد بالکل نہیں کرنی، اور گھر میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج سے ہم اپنی کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں۔ اپنی اردو کی بک کھولیں، اور ہمارا سب سے پہلا سبق ہے حمد۔ اس کی ہم آج ریڈنگ کریں گے اور اس کا بک ورک کریں گے۔ چلیں شاباش، جلدی سے بکس اوپن کر لیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے حمد۔ حمد کیا ہوتی ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ حمد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ یہ بادل، یہ بجلی، ہوا اور پانی ہے میرے خدا کی سب مہربانی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں دی ہیں وہ ہمارے پر اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مہربانی ہے۔ اسی نے زمین پر ہے صحرا بچھایا، پہاڑوں کا قد ہے اسی نے بڑھایا۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ زمین پر یہ جو صحرا ہے، صحرا آپ کو پتہ ہے نا، جس میں ریت ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صحرا کہتے ہیں۔ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہی زمین پر بچھایا ہے، اور پہاڑوں کو اگر بڑا کیا ہے تو کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ ہر ایک پیڑ کو سبز چادر عطا کی، جھلکتی ہے ہر شے سے قدرت خدا کی۔ پیڑ کہتے ہیں درخت کو، اللہ تعالیٰ نے ہر درخت کو کس کلر کا بنایا ہے؟ گرین کلر کا بنایا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت کاریگری جھلکتی ہے، مطلب ہمیں نظر آتی ہے۔ چٹانوں سے گرتی ہوئی آبشاریں، ابھرتی ہوئی ان سے ٹھنڈی فواریں۔ چٹانوں سے مراد پہاڑوں لیا گیا ہے۔ جب اگر آپ میں سے کسی بچے نے پہاڑی مقامات کو دیکھا ہو تو آپ نے وہاں سے پانی کو گرتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا۔ تو وہ جو پہاڑوں سے پانی کا گرنا ہے اس کو ہم آبشار کہتے ہیں۔ تو ان سے جب وہ پانی گرتا ہے اور ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے تو ننھی ننھی بوندیں ہوا میں شامل ہو کر ہم تک پہنچتی ہیں، جس کو ہم فواریں کہتے ہیں۔ ادھر سے ادھر گھٹاؤں کا چلنا، گلوں کا مہکنا، یہ پیڑوں کا پھلنا۔ ادھر سے ادھر گھٹائیں یعنی کہ بادل، ہم دیکھتے ہیں کہ بادل جو ہیں وہ ہوا کے ساتھ ادھر سے ادھر چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ گلوں مطلب پھولوں میں خوشبو کس نے ڈالی ہے؟ مہک اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ اور یہ پیڑوں کا پھلنا یعنی کہ پیڑوں کا، درختوں کا بڑا ہونا۔ بھرے لذتوں سے یہ پھل پیارے پیارے، بڑے شوق سے جن کو کھاتے ہیں سارے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بے شمار ہمیں پھل دیے ہیں، اور وہ سب بہت خوبصورت ہیں، ان کے رنگ خوبصورت ہیں، ان کی بناوٹ خوبصورت ہے، ان کے ذائقے خوبصورت ہیں، جن کو پھر ہم شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ گرمی، یہ سردی، یہ بارش، یہ پتجھڑ۔ یہاں شاعر جو ہیں وہ موسموں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوبصورت موسم بنائے ہیں۔ کبھی گرمی ہوتی ہے تو کبھی سردی، کبھی بارش آتی ہے تو کبھی درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ یہ باد صبا اور آندھی کی کھڑ کھڑ۔ باد صبا کہتے ہیں صبح کی ہلکی ٹھنڈی ہوا جو ہوتی ہے، جو ہمیں بہت خوشگوار محسوس ہوتی ہے، اور آندھی جب ہوا تیز ہو جاتی ہے تو وہ آندھی بن جاتی ہے جس میں کھڑ کھڑ کی آوازیں ہوتی ہیں۔ ہر ایک شے کو تخلیق تو نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو بنانے والا ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ تو خالق ہے سب کا، سبھی کا خدا ہے۔ یعنی کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، انسان ہیں، جاندار ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، پھل ہیں، درخت ہیں، پھول ہیں، ان سب کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس نظم کے شاعر جو ہیں وہ شریف شیوا ہیں، یعنی کہ انہوں نے یہ نظم لکھی ہے۔ یہاں ہمارے مشکل الفاظ دیے ہوئے جن کو ہم املا کے الفاظ کہتے ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے مہربانی، بچھایا، پیڑ، شے، چٹان، فوار، گھٹا، تخلیق۔ اپنا اگلا پیج کھولیں، اس کے سب سے اوپر دیکھیں مشکل الفاظ کے معنی۔ یہ الفاظ معنی آپ کی ڈائری ہے، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ مہربانی، عنایت، کرم، دو لفظ دیے ہوئے ہیں، جو ان دونوں میں سے آپ کو آسان لگتا ہے ایک لفظ یاد کر لیں، دونوں یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ شے، چیز، بچھانا، پھیلانا، چٹان، پہاڑ کا ابھرا یا نکلا ہوا حصہ۔
پیڑ، درخت یا پودا، فوار فوارہ، تخلیق بنانا یا پیدا کرنا، گھٹا کالا بادل۔ آگے ہماری ایکسرسائز شروع ہو رہی ہے۔ سوال نمبر 1 دیکھیں۔ ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے صرف ایک جواب درست ہے۔ درست جواب کے گرد دائرے کو پینسل سے بھریں۔ یہ ہوا پانی کس کی مہربانی سے ہے؟ پہلا آپشن ہے اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، انسانوں کی، جنوں کی۔ تو یہ ہوا پانی کس کی مہربانی سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس سرکل کو آپ نے یوں پینسل سے فل اپ کر لینا ہے۔ دوسری دیکھیں، خدا کی قدرت کس میں جھلکتی ہے؟ انسانوں میں، جانوروں میں، فرشتوں میں، ہر شے میں۔ تو درست آپشن ہے ہر شے میں۔ اس کو آپ نے پینسل کے ساتھ فل اپ کرنا ہے۔ ابھرتی ہوئی ان سے ٹھنڈی ڈیش، ہوائیں، فواریں، بہاریں، فضائیں۔ تو کیا ہے ابھرتی ہوئی؟ فواریں۔ اس کو آپ نے سرکل کرنا ہے۔ پھر لفظ گلوں جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ یعنی کہ یہ تو زیادہ چیزیں ہیں نا، اب اس کی ایک واحد سنگل چیز کیا ہے؟ گل ہے صحیح لفظ، اس کا واحد گلے ہے، گلزار ہے یا پھر گلدان ہے۔ تو گلوں کس کی جمع ہے؟ گل کی۔ پہلے آپشن کو آپ نے کلر کرنا ہے، اس کے پہلے جو آپ کو ایک چھوٹا سا سرکل دیا ہے اس کو آپ نے فل اپ کر دینا۔ حمد میں ہم تعریف کرتے ہیں انسان کی، اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، قدرت کی۔ تو سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ حمد میں ہم کس کی تعریف کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس آپشن کو آپ نے سرکل جو بنا ہوا ہے اس میں آپ نے کلر کرنا ہے۔ نیکسٹ پیج دیکھیں۔ لذت کی جمع ہے، لذتوں، لذتیں، لازوال، لازم۔ تو لذت کی جمع کیا ہے؟ لذتیں۔ اس سرکل کو آپ کلر کر لیں۔ پیڑ کا کیا مطلب ہے؟ درخت، پرندے، بارشیں، بادل۔ ابھی ہم نے الفاظ معنی میں پیڑ کا مطلب کیا پڑھا تھا؟ درخت۔ تو اس سرکل کو آپ نے کلر کرنا ہے۔ گرمی کا مترادف ہے، یعنی کہ مطلب ہے، بہار، سردی، تپش، خزاں۔ تو گرمی کا کس کا مترادف ہے؟ تپش۔ اس سرکل کو آپ کلر کر لیں۔ صحرا کا متضاد ہے، یعنی کہ اس کا الٹ کیا ہے؟ صحرا میں نے آپ کو بتایا ریت کا میدان۔ اب اس کا متضاد ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ گرم، چمن، ٹھنڈا، برسات۔ تو صحرا کا متضاد کیا ہوگا؟ چمن۔ بعد صبا سے کیا مراد ہے؟ صبح کی ہوا، شام کی ہوا، گرم ہوا، آندھی۔ تو بعد صبا سے کیا مراد ہے؟ صبح کی ہوا۔ پہلے والے سرکل کو آپ نے کلر کرنا ہے۔ آج کا ہمارا اتنا ہی سبق ہے۔ اس میں آپ کو اگر کہیں کوئی ڈیفیکلٹی لگتی ہے، کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ نے مجھے ضرور میسج کر کے پوچھنا ہے۔ اللہ حافظ۔